میرے نبی نے فرمایا، روتے روتے کہا، اے میرے جانثاروں، چاہنے والوں، اللہ برکتیں فرمائے، کلمہ پڑھنے والوں، جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ ہوں گے جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہوگی. شرمگاہ سمجھ رہے؟ پیشاب کی جگہ سڑ رہی ہوگی، اس میں پیپ پڑ جائے گی. پیپ پیپ سمجھ رہے نا؟ میل. اور ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح سے موٹے ہو جائیں گے، ان کے مثانے تن جائیں گے، انہیں پیشاب نہیں اترے گا، اور وہ چیخیں گے، چلائیں گے، بری طریقے سے پریشان. اور میرے آقا بیان فرماتے برابر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے نخون تانبے کے، اور وہ جہنم کی آگ سے تپا دیے جائیں گے، اور آدھے چہرے سے آدھے سینے تک ایسے وہ چھیل رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے العطش، ہائے العطش، ہائے العطش. وہ رو رو کر کے کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہم مرے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ پلایا جائے، ہمارا حلق سوکرا پلایا جائے. وہ اپنے گلے پھاڑ رہے ہوں گے، چیر رہے ہوں گے. میرے آقا بیان کرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا، جن کا پیشاب نہیں اتر رہا تھا اب ان کا پیشاب اترے گا، تو پیشاب کے ساتھ پیپ خون کچلو نکلے گا، اور وہ بہ کر کے ایک گڑے میں جمع ہوگا. میرے نبی فرما رہے، وہ لوگ جو کہہ رہے تھے، ہائے العطش، ہائے العطش، ہائے العطش، ہمیں کچھ پلایا جائے، ان کی زبانیں پیاس کے مارے نکل رہی ہوں گی. پھر ان کو وہ جہنمیوں کے سڑے ہوئے جسم کی پیپ کا پانی پلایا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابہ نے پوچھا، آقا وہ کون سے نبی کے امتی ہوں گے؟ ان نبی کو کتنی تکلیف ہوگی؟ جب اتنا کہا تو میرے آقا اور رونے لگے. آقا آپ اور کیوں رو رہے ہیں؟ نبی فرمانے لگے، او میرے صحابہ سنو، وہ ان کا نبی کوئی اور نہیں، تمہارا ہی نبی میں محمد ہوں، وہ میرے ہی امتی ہیں. صحابہ چپ ہو گئے. نبی نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ ان کا گناہ کیا ہے، ان کا کارنامہ کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، انہوں نے کون سا ایسا کام کیا جو پیپ پلائی جا رہی ہے. او لوگو سنو، 40ویں کے پروگرام میں آج تم یہ بات لے کر کے جانا اور توبہ کر لینا. میرے نبی نے فرمایا، وہ کوئی اور گناہگار نہیں، وہ میرے ہی امتی ہیں، مگر ان کا گناہ اور جرم سنو. نبی نے فرمایا، میرے وہ امتی جنہیں پیپ پلائی جائے گی وہ کوئی اور نہیں، وہ امتی ہیں جو دنیا پر شراب پیا کرتے تھے. اللہ کے واسطے اگر کسی کی ایسی عادت ہو نشے کی، شراب کی، چھوڑ دینا. تمہارے کوئی رشتہ داروں میں ہو اس کی چھڑوا دینا. یار پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط. میں نے جتنی باتیں کہی ہیں یا تو قرآن پہ لا کے ٹیکیے یا حدیث پہ لا کے ٹیکیے. ادھر آدھر کی اگر ہنسنے کی کوئی بات ہوئی تو بات الگ ہے. ان تمام کو چھوڑ کے جو کانٹے کی بات لائے ہوں وہ یا تو حدیث پہ یا قرآن کی. کچھ لڑکے نشے والی چیزیں پیتے ہیں، 15 سال کے بچے سگریٹ اور اس میں رکھ رکھ کے جنہیں کیا کیا پی رہے ہیں. نبی فرماتے ہیں نشہ آور چیز بھی شراب ہے، اور شرابی کے لیے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ پیپ پلائی جائے گی، پیپ. اللہ. اور ایک صحابی ہیں جن کا نام غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، کسی اور صحابی سے. وہ کہہ رہے ہیں اتنی سڑی ہوئی پیپ ہوگی، صحیح ہے صاحب. وہ فرماتے اتنی سڑی ہوئی، اگر سوئی کے ناکے سے نا اس میں بھگو کے اور وہ نکال کے ایسا رکھ دیا جائے تو اس کی بدبو سے پوری دنیا مر جائے گی، اتنی سڑی ہوئی پیپ.
اللہ کے واسطے ان تمام خرافاتوں سے بچتے رہو گے. بولو آج کے بعد دلوں سے میل، حسد، کینہ ساری چیزیں نکال دو گے؟ بولو انشاءاللہ نکال دو گے نا. اور برائیوں سے بچو گے، اچھائیوں، کسی کو تکلیف مت دو، آپس میں نا لڑو مت، اتنے پیارے ہو جاؤ. جدھر سے گزرو السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ہاں ایک دوسرے کی خیر خواہی کیا کرو، ایک دوسرے کے کام میں آیا کرو. بولو آیا کرو گے نا؟ آیا کرو گے. اسی کام میں آنے کے لیے، خیر خواہی کے لیے، اچھے کام کے لیے ان نوجوانوں نے جڑ کر کے سید صاحب نے فیضان غوث اعظم فاؤنڈیشن ٹرسٹ یہ جو بنایا، معلوم ہے کسی غریب کی مدد کرنا، بیاہ شادی میں یا کوئی دوا میں، کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کو ہر طریقے کی مدد کے لیے. تو تمہیں بھی اس سے جڑنا چاہیے یار. ہمارے بچے نا گٹکا کھانے میں، آئس کریم کھانے میں، کولڈ ڈرنک پینے میں، چائے پینے میں 500 روپے 1000 روپے مہینے میں آرام سے اڑا دیتے. تو کسی اپنے بھائی کی مدد کے لیے 1500 روپے تم لوگ اس ٹرسٹ میں جمع نہیں کر سکتے ہو؟ اس سے نہیں جڑ سکتے ہو؟ جڑ جاؤ یار. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے. اللہ الصمد. جانتے ہیں ایک سید صاحب تھے، حضرت 2 منٹ بڑھ جائے گی بات. ایک سید صاحب تھے، آل رسول تھے، اور وہ بھی سید معلوم ہے کون تھے؟ جن کا نام سید احمد کبیر رفاعی ہے. جب میں کربلا شریف گیا تھا نا اور غوث پاک کے مزار شریف پہ، تو ان کے مزار شریف پہ بھی الحمدللہ گیا تھا. معلوم ہے آپ کو یہ وہ ہیں جو سرکار کے روضے پہ جا کر کے بولے آقا آج تو میں آپ سے مصافحہ کیے بغیر نہیں جاؤں گا. تو میرے آقا کا جو ہاتھ نکلا تھا نا، تو جن کے لیے نکلا تھا یہ وہی سید صاحب ہیں. ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیں آپ کو یہ مقام، یہ مرتبہ، آپ کو ولایت کیسے ملی؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں آل رسول ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں نبی کا شہزادہ ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا میں تہجد پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اتنی نمازیں پڑھتا ہوں. پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا نا، میرا دل تھوڑا گھبرا رہا تھا، پریشان تھا، میں نے سورہ یاسین پڑھ کے 3 گھونٹ پانی پہ 3 سانسوں میں پی لیا. لیکن پھر میرے دل کو سکون ملا، مگر پھر بھی ایسا کھچ رہا تھا چل باہر کو چل، باہر کو چل، کوئی پریشان ہے. جب میں باہر کو آیا، وہ سید صاحب کہتے ہیں، تو میں نے دیکھا ایک کتا ہے، کتا، اس کی گردن پہ زخم ہے اور اس میں کیڑے بل بلا رہے ہیں. وہ لوگوں کے پاس جا رہا ہے لیکن کوئی اس کی نہیں سن رہا. کوئی لات مار دے، کوئی ڈنڈا مار دے، کوئی پتھر مار دے، کوئی ادھر ادھر ہٹا دے. سید صاحب بولے جب وہ میرے پاس آیا نا تو میں نے تہمت باندھے تھے، وہ تہمت کا میں نے کپڑے ایسے کر کے سنبھالے اور سنبھال کے میں نے ایسے کیا تو وہ کتا دم ہلانے لگا. کوئی انسان مل گیا، اللہ کوئی انسان مل گیا. اب یہ دل میں دعا کر رہا ہے سید صاحب، کہہ رہے ہیں یا اللہ تو مجھے اس لائق بنا دے تاکہ میں اس کی مدد کر لوں. اے اللہ مجھے اس لائق بنا دے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو ایک تار چھوٹا سا مل گیا، جیسے سائیکل کی تان ہوتی ہے نا، وہ اٹھا کے لائے. اور اٹھا کے لانے کے بعد انہوں نے ایسے کر کے جیسے چمٹی بناتے ایسے چمٹی کی طرح بنایا، اپنے کپڑے پکڑے تاکہ کتے کا تھوک نہ لگ جائے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. سمجھ رہے میری بات؟ تو انہوں نے ایک کیڑا اٹھایا، بن دیا، دوسرا کیڑا اٹھایا، بن دیا، تیسرا کیڑا، ان کو سارے کیڑے بن دیے. وہ تو سید صاحب تھے، سارے کیڑے ختم. کتا ٹھنڈی سانس لینے لگا. انہوں نے دیکھا برابر میں دوب گھاس، جس کو دوبر بھی بولتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہو، وہ کھیڑی ہلائی، ایک پتھر پہ رکھی، دوسرے پتھر سے کچل کچل کے ٹکیا بنائی، اتنی بڑی جتنی کہ اس کی گردن پہ آ سکتی تھی. اب سوچا باندھو کیسے؟ انہوں نے دانت سے اپنی لنگی کی ایک چیر پھاڑی اور پھاڑنے کے بعد کتے کے وہ رکھ دی اور وہ باندھ دی. سید صاحب کہتے ہیں جیسے جیسے اس کا زخم بھرتا گیا، اللہ کو میری یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، جیسے جیسے زخم بھرتا گیا اللہ مجھے ولایت کے درجات، ولایت کا مقام عطا کرتا چلا. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. بے تو شک تم بے شک. اس ٹرسٹ سے جڑو. اور نوجوان کیا کیا نام ہے ان کے؟ مبارکباد کے. ایک تو سید صاحب بھی ہیں اور حافظ عظیم نوری ہیں، راشد قادری صاحب ہیں، اور بھی ان کے دوست و احباب ہیں سب لوگ. یہ دینی کام سارے لوگ، اور حضرت مولانا فہیم صاحب ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تم لوگ اس سے جڑ کے رہو. سمجھ رہے؟ روپیہ لگ جائے، 1000 روپے لگ جائیں، 2000 لگ جائیں، دینی کام کے لیے، کسی کی مدد کے لیے. دیکھو پتہ نہیں کس کی دعائیں کام ہو جائیں. تمہارے بچے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ جائیں گے،
تمہیں پریشانی کم ہوں گی. میری ان باتوں کو یاد رکھو گے. اور میں نے قرآن کی آیت بھی یہ پڑھی. اللہ فرماتا ہے, کیا میں نے آیت پڑھی تھی یاد ہے آپ کو؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے, گروہ ایسا ہونا چاہیے, یدعون الی الخیر, جو خیر کی, بھلائی کی, نیکی کی دعوت دے, ویأمرون بالمعروف, اور اچھائی کا اور بھلائی کا حکم دے, وینہون عن المنکر, اور جو برائی سے روکے, وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا, یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا, اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. ان کا میں بڑا پیارا, اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا, یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. آج جاہل بھی ہے غالب کا لبادہ اوڑے, ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا, تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا, دل بھی جھکائے رکھنا, یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا, اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. اس میں جو غلطی ہو گئی ہو میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ میں توبہ کر لیجئے. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج کے بعد نمازوں کی پابندی کریو, کسی ایک دوسرے کا برا مت چاہنا, بھلا چاہنا, میل محبت رکھو, رشتہ داری بنا کر کے رکھو. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ان سیدوں کا صدقہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.